मेरे दोस्तों, भाइयों और पर्दा नशी बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक बहुत अहम स्पीच करने आया हूँ जो हमारे मुआशरे और हम सब के लिए उसका जानना ज़रूरी है। आज रिश्ता के नाम पर जो तमाशा करना हमने शुरू कर दी है उसके बारे में है, इसलिए स्पीच को स्किप नहीं करें और ख़ास कर पर्दा नशी बहनों से गुजारिश करूँगा स्पीच को पूरा सुनें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका अला रसूलिल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं उन घर वालों के आह को बयान करने वाला हूँ जो समाज के डर से और अपनी इज्जत बचाने के डर से अपनी बेटी का रिश्ता हर जगह ढूंढते हैं। कई जगह अपने बेटी को दिखाते हैं, मगर कभी जात के नाम पर तो कभी लड़की के सूरत और दूसरे वजह से रिश्ता अधूरा रह जाता है। और कुछ घर वाले सिर्फ इसलिए कुड़ते कलपते हैं कि उनके पास दहेज और शादी कराने के लिए पैसे नहीं होते। वो इस सोच से ही हिम्मत हार जाते हैं कि हमारे पास उतना दौलत नहीं है, हम भी अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे जैसा ये समाज करता है। अल्लाह ने निकाह को सुकून बनाया है और सुन्नत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी निकाह बहुत आसान है, पर हमने इस आसान और ख़ूबसूरत काम को सबसे मुश्किल काम बना दिया है। वो काम जो जायज़ और हलाल है, उन कामों को हमने खुद के लिए मुश्किल कर दिया है और नाजायज़ और हराम काम को रस्म और अपने साथ जोड़ लिया है। आज इन्हीं वजह से हम परेशान और हर जगह जलील हैं। जिनके पास दौलत व शोहरत है वो तो बहुत धूमधाम से अपने घर की जीनत की शादी करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं सोचते हमारे दिखावे के वजह से कोई गरीब या मजबूर बाप भाई के दिल में क्या गुजरता होगा। जिनके पास दौलत शोहरत है उनके लिए आसान होगा फजूल खर्ची करना, और उनके वजह से ही आज समाज में धूमधाम फजूल खर्ची का रस्म पैदा हो गया है। मान लो दो सहेली है, एक अमीर एक गरीब। अमीर सहेली की शादी हो गई खूब धूमधाम से, बेचारी गरीब सहेली उस शादी में शरीक हुई। खान पकवान लाइट डेकोरेशन देखकर बेचारी दिल ही दिल मायूस हो गई और सोचती है मेरे घर वाले तो इतने दौलतमंद नहीं हैं, हमारी शादी कैसी होगी। हालांकि सिर्फ दिल में ये ख्याल आया और मायूसी आ गई। क्या गुजरता होगा उस लड़की के साथ, ज़रा सोच कर देखो। उसका तड़प किसको लगेगा? हम जैसे लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि हमने ही जायज़ काम को रस्म रिवाज के नाम पर तमाशा बना दिया। एक घर में जब बेटी पैदा होती है तो इस्लाम कहता है उस घर में रहमत आई है। सोचो कितनी बड़ी बात है। जब लड़की बड़ी होकर स्कूल जाने लगती है, अभी 12-13 साल 15 साल की ही हुई होती है, और घर वाले घर के खर्च बचाकर दहेज जेवर जेवरात के लिए पैसा जमा करने लगते हैं। वो अपनी ख्वाहिशों को दबा लेते हैं। बाप नया कपड़ा खरीदना छोड़ देता है, भाई अपनी पढ़ाई छोड़कर किसी दुकान पर बैठ जाता है, और तो और बेटी की ख्वाहिश व पसंद तक भी नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि समाज में रहना है और लोगों के पेट भरना है, और दहेज लोभी के लिए सर सामान जेवर जेवरात नकदी के लिए लाखों रुपए जमा करना है। बाप भाई चाहे माली हालात से बढ़िया या कमज़ोर हो, फिर भी हर बाप भाई ये सोचता है हमारी घर की जीनत एक दिन विदा होकर दूसरे घर चली जानी है, इसलिए वो बाप भाई अपने तरफ से हर तैयारी करने की कोशिश करते हैं। खैर, अब बात करते हैं रिश्ता देखने के वक्त जो जाहिलाना हरकत हम करते हैं। हम शुरुआत में रिश्ता देखने या जोड़ने किसी के घर जाते हैं, वहाँ भी हम अपनी फुहड़ता दिखाते हैं। एक लड़की को सब गैर महरम के सामने बिठा दिया जाता है और उसके सूरत सीरत कद बोल चाल देखा जाता है, और हिम्मत तो देखिए ऐसे ऐसे सवाल किया जाता है जो लड़की के घर वाले भी उससे कभी उस तरह के सवाल नहीं पूछते। ऐसा महफिल लगाया जाता है जैसा रिश्ता जोड़ने नहीं, बाजार में कुछ सामान खरीदने आए हैं। लड़की के घर वाले उम्दा से उम्दा खाने पीने का इंतजाम करते हैं और चुपचाप उनके सवालों को सुन रहे होते हैं, ये सोच कर कि अरे ये तो समाज का हिस्सा है व रस्म व रिवाज है। कभी कभी तो लड़की के घर वाले लड़की को खुद कहते हैं बेटी ऐसा ऐसा सवाल किया जाएगा, नाराज़गी से जवाब नहीं देना। बहुत अफसोस की बात है कि लड़की से भी तो उसकी ख्वाहिश जान लो। भाई लड़की को नए घर में रहना है और तो कोई जाएगा नहीं, ना बाप जाएगा, ना भाई जाएगी, ना मामा जाएगा, ना फूफा जाएगा, ना खालू जाएगी, ना बहन जाएगी। जाना तो है लड़की को एक घर से दूसरे घर,
اسے بھی سوال کرنے اور اپنے خواہش ظاہر کرنے کا حق ہے۔ جس گھر میں لڑکی بڑی ہوئی اسے کوئی جج نہیں کیا، لیکن رشتہ لے کر آنے والے ایک ہی ملاقات میں اسے جج کرنے لگتے ہیں۔ کیسے پلی بڑھی، کیسی چال چلن ہے، سب ایک ہی ملاقات میں جج کر لیا جاتا ہے۔ ایک بات ہے، تھوڑا کڑوا ہے، یہ بھی سن لو۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو۔ دوسرے کی بیٹی کو جج کرنا بڑا آسان ہے، خود پر گزرے تو معلوم پڑتا ہے۔ اور سنیے سب سے شرمناک بات کیا ہے، لڑکی دیکھنے کے بعد پیٹ بھر کھا کر جیسے ہی اس گھر سے نکلتے ہیں، راستے سے لے کر اپنے گھر تک اس لڑکی کا اور اس کے گھر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کھانا صحیح نہیں تھا، لڑکی کے صورت سیرت بول چال صحیح نہیں تھا، اور تو اور اپنے محلے گاؤں بستی میں 4 لوگوں سے کہہ کر اس لڑکی کا اور اس کے گھر کا مذاق بناتے ہیں۔ خود پر افسوس کرنے کی بات ہے، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ کل قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے۔ جیسے آج ہم کسی کا مذاق بنا رہے ہیں، کل قیامت کے دن ہم وہاں ذلیل ہوں گے۔ ہم کسی کی بیٹی کا مذاق نہیں اڑا رہے، بلکہ اس خدا کی بنائی ہوئی تخلیق کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہمیں یہ آیت سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں، سورہ الہمزہ آیت نمبر 1، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا اور منہ پر تانا مارنے والا ہو۔ چلیے اگر رشتہ طے ہو گیا، اب یہاں سے شروع ہوتا ہے طرح طرح کے رسم رواج جو ہم نے شروع کر دی ہے اس کا سلسلہ۔ سب سے پہلے رسم رواج کے نام پر منگنی، چھیکا، انگیجمنٹ، تینوں ایک ہی چیز کا نام ہے، جہاں لاکھوں روپے فضول خرچی میں اڑا دیا جاتا ہے۔ پھر ہوتا ہے جنتری، جسے کنڈلی نکالنا کہتے ہیں۔ یہ دونوں آج کل بہت عام ہو گیا ہے، جو نہیں کرتے اسے سماج میں نیچے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر شروع ہوتا ہے اصلی کھیل، جسے دہیز کی باری کہا جاتا ہے۔ جیسے جیسے نکاح کا وقت قریب آتا ہے، لڑکے والوں کی ہوس بڑھنے لگتی ہے۔ فون پر دھیرے سے کہا جاتا ہے، دیکھیے ہمیں دہیز تو نہیں چاہیے، پر ہمارے یہاں جتنوں کی شادی ہوئی ہے کچھ نقدی یعنی کیش اور موٹر سائیکل تو ضرور ملا ہے، خیر نکاح کے بعد نبٹ لیں گے۔ لیکن موٹر سائیکل کا فائدہ آپ کی بیٹی اور ہونے والے داماد کو ہی ہوگی۔ لڑکا کام پر جائے گا، لڑکی کو کہیں گھومنا ہوا اسی سے دونوں جائیں گے۔ سمدھی جی موٹر سائیکل بڑھیا والا دلا دیجئے، ابھی ہی بات کی جھنجھٹ ختم کریے۔ دیکھیے سمدھی جی، ہم اپنے بیٹے کی شادی شان سے کریں گے، اس لیے ہم کم سے کم 50 باراتی کے ساتھ آئیں گے۔ ہوٹل میں ٹھہرنے کا انتظام کریے گا اور پارکنگ کا بھی انتظام آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ نکاح کے دن سے پہلے پہلے تک کچھ نہ کچھ نیا ڈیمانڈ بڑھتے چلا جاتا ہے۔ لڑکی کا باپ مجبوراً قرض لینے و کچھ سامان گروی رکھنے لگتا ہے۔ کچھ باپ بھائی تو اپنی زمین تک بیچ دیتے ہیں، صرف اس ڈر سے کہ کہیں اس کی بیٹی گھر بیٹھی نہ رہ جائے۔ شہر میں تو ہوٹل اور ڈیکوریشن میں لاکھوں خرچ ہوتے ہیں، پر گاؤں میں تو ایک رواج بنا دیا گیا ہے کہ ہلدی والے رسم کے دن سے ہی تمام گاؤں والوں کے لیے ڈیگ چڑھائی جاتی ہے، پکوان بنتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا ضمیر اتنا گر چکا ہے کہ ہم کہتے بھی نہیں، اتنا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بیٹی کا نکاح ہو جائے، نیا گھر بس جائے، کافی ہے، اس میں ہم لوگوں کی خوشی ہے۔ صرف اپنی عزت بچ جائے، اس کے لیے باپ اور بھائی اپنے سے جو ہو پاتا ہے وہ کرتے ہیں، اس ڈر سے کہیں یہ شڑی سماج کے سامنے بے عزتی نہ ہو جائے۔ نکاح والے دن اب الحمدللہ دیکھا جاتا ہے کہ نکاح پڑھانے والا ہمت کر کے ناچ گانا کرنے منع کرتا ہے، پر رکو ذرا، اس دن اور خوشی ہوگی جب نکاح پڑھانے والا اپنے خطبے میں یہ کہہ دے، جتنے بھی باراتی و مہمان آئے ہیں کھانا کی بربادی نہیں کرے، کیونکہ لڑکی کے باپ بھائی نے بڑی محنت سے یہ سب انتظام کیا ہے۔ یا یہ کہہ دے کہ بھائی نکاح میں ایک باپ کلیجہ کا ٹکڑا دے رہا ہے، یہ کم ہے کہ آ گئے پیٹ بھرنے۔ خیر اتنا اگر کہہ دے تو ہم سماج والے نکاح پڑھانے والے کو ہی برا بھلا کہنے لگیں گے۔ کئی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نکاح کے وقت اچانک ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اسی وقت ہماری ڈیمانڈ پوری کرو ورنہ بارات واپس چلا جائے گا۔ یا کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے نکاح کے وقت ایک ڈیٹ طے کیا جاتا ہے کہ اتنا دن کا مہلت دے رہے ہیں، اتنا دن میں ڈیمانڈ پورا ہو جانا چاہیے۔ ذرا سوچو، ایسے ہم وہاں کھڑا ہو کر یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا ضمیر اس وقت بھی کچھ نہیں کہتا ہے۔ کیا گزرتا ہوگا اس باپ بھائی کے ساتھ، اور کیا گزرتا ہوگا اس بہن کے ساتھ جو سرخ جوڑے میں رو رہی ہوتی ہے اور خود کو کوس رہی ہوتی ہے۔
آج ہم خود کو دیندار سمجھ رہے ہیں، تقوی پرہیزگار سمجھ رہے ہیں اور خود کو پاک سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم اس گناہ میں شریک ہیں، وہاں موجود سبھی لوگ اس گناہ میں شریک ہیں۔ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ذرا اس حدیث پر غور کر کے ہمیں اپنے کیے ظلموں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2447، جہاں ہم سب کے حبیب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیسے کی تھیں؟ کیا ہم نے جاننے کی کوشش کی یا کسی سے پوچھا؟ یا ہمارے شہر یا گاؤں یا محلے بستی کے مولانا نے کبھی اس پر بیان کیا؟ یا پھر نکاح پڑھانے والے نے اپنے خطبے میں اس بات کا بیان کیا؟ ہاں، بہت سے مولانا اور ذمہ دار ساتھیوں نے اس بارے میں بیان کیا ہے، اس پر قائم رہنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس اسپیچ کے اگلے حصے میں ہم جانیں گے، تو اگلا اسپیچ کا انتظار کریں اور ضرور دیکھیں۔ جلد ہی ہم ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔